السلام علیکم۔ سرسری مطالعہ کا پہلا سبق ہے جس کا لکھنے والے مصنف ہیں ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ سبق کا نام ہے 5 اشرفیاں۔ اگر اس سرزمین میں ایسے غریب اور محتاج باقی ہے جن کو محنت و مشقت کے باوجود دن بھر میں ایک وقت سے زائد کھانا میسر نہیں ہوتا، تو میں سمجھتی ہوں کہ گزشتہ 50 سال میں میرے والد، شوہر اور میں نے خود بھی اس ملک کی سرسبزی و شادابی اور ہر طبقے کی فلاح کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب رائگاں گئیں۔ رعایا کی خوشحالی سلطنت کی بقا اور استحکام کی ضامن ہوتی ہے۔ میں اپنے نور العین کے ہاتھ میں اس وقت تک حکومت کی باغ ڈور نہیں دے سکتی جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ سلطنت میں امن و امان ہے، رعایا خوشحال ہے اور اہل دربار کے اخلاق و عادات اس قدر قابل اعتقاد ہے کہ کسی بیرونی حملے اور سازش کا احتمال تک نہ ہو۔ حیدرآباد کی مشہور آنند محل میں ملکہ جہاں ختیجہ زماں حیات بخش بیگم نے گولکنڈہ کے وزرائے خاص سے مخاطب ہو کر فرمایا، وزراء نے ملکہ کی ترقی، عمر اور اقبال کے لیے دعائیں دیں اور دست بستہ عرض کیا، حضور، ہم اس خانہ زادوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی بادشاہ بیگم اور اپنے جواں بخت عمر سلطان عبداللہ قطب شاہ کے قدموں پر اپنی جان تک نثار کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ پھر بھی اگر ہم میں سے کسی کی نسبت ملکہ زماں کو شبہ ہو تو ہم سب تیار ہیں کہ اس کو آپ کے ادنیٰ اشارے پر دربار سے نکال کر باہر کر دیں۔ وفاداری اور ہمارا شیوا ہے اور ہم اپنے آقا کے لیے اپنی جان پر کھیلنا ہمارا پیشہ۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سبق قلی قطب شاہ کی بیٹی حیات بخش بیگم، ایک ہی بیٹی تھی ان کو، اس کا نام کیا تھا؟ حیات بخش بیگم، جو بہت زیادہ ذہین اور قابل خاتون تھی، جس نے تخت پر بیٹھنے سے پہلے بھی اپنے والد کو سلطنت کے سدھار کے لیے، سلطنت کے عروج کے لیے مشورے دیا کرتی تھی جو بہت زیادہ کارآمد اور مفید ثابت ہوتے تھے۔ تو جب وہ سلطنت کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وراثت دینے سے پہلے یہ اپنے آپ میں اطمینان کرنا چاہا کہ جس کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور دینا چاہ رہی ہوں، کیا وہ حکومت سنبھالنے کے لیے قابل ہے؟ کیا میری رعایا مجھ سے اور میرے بچے سے مطمئن ہے؟ کیونکہ رعایا خوش ہے اور سلطنت میں امن و امان ہے، تبھی ہم جو ہے نا، میرے بیٹا اس قابل ہوگا کہ میں اسے حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں سنبھالوں گی۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ بیرونی حملہ ہو تو کیا لوگ میری طرف آئیں گے اور مجھے جو ہے نا میری حفاظت کریں گے، اپنے ملک کی حفاظت کریں گے؟ کیا میں ان لوگوں کے اوپر اتنا بھروسہ کر سکتی ہوں؟ یہ سوالات جو ہے نا حیات بخش بیگم نے ایک اپنی تقریر میں کیے تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا وارث بنانا چاہا۔ تو ان لوگوں کی تمام رعایا کی طرف سے یہ جواب آیا کہ حضور، ہم سب خانہ زادوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی بادشاہ بیگم اور جواں بخت عمر سلطان عبداللہ قطب شاہ کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ تو لوگ جو ہے نا جواب دیے کہ آپ بے فکر رہ کر اپنے بیٹے کو جو ہے نا ذمہ داری دیجیے، ہم جو ہے نا اب آپ کی رعایا اتنی قابل ہے کہ آپ کے قدموں میں ہماری جان جو ہے نا حاضر ہے۔ وہ لوگ اس طرح جواب دیے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی کی اوپر شبہ ہے تو آپ ایک ادنیٰ اشارہ یعنی چھوٹا اشارہ کر دیجئے، ہم اس کو ملک کے باہر کر دیں گے۔ یہ جو ہے نا ہماری وفا ہے، ہماری جو ہے نا ہماری طرف سے پوری طور پر آپ مطمئن رہیے، بلکہ وہ لوگ ان کا جواب دیے۔ تو ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو عمرہ اس سے زیادہ غریبوں کا خیال ہے۔ انہوں بول رہے ہیں کہ مجھے امیروں سے زیادہ کس کا خیال ہے؟ غریبوں کا خیال ہے۔ تمہارے مرحوم بادشاہ کا مقولہ مجھے ہر وقت یاد آتا رہتا ہے کہ امیر عمرہ ہمیشہ طاقتوروں
کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے برخلاف غربا ہر وقت اپنے ضمیر کے تابع اور ایمان و ایقان کے پکے ہوتے ہیں، اور ان کا جذبہ وفاداری ہمیشہ قابل اعتماد رہتی ہے۔ اس لیے میرا اور میرے آبا و اجداد کا یہی طریقہ رہا کہ عوام اور غریبوں کی طرف زیادہ توجہ کی جائے اور خلق اللہ کے آسائش اور رفاہ عامہ کے کام ہمیشہ جاری رکھے جائیں۔ تو حیات بخش بیگم بولتے کہ امیروں سے زیادہ میرے کو غریبوں کا خیال ہے، اور میں اپنے والد سے کیا سنی کہ غریب جو ہے نا ہمیشہ اپنے بادشاہ کے فرما بردار رہتے، اور ہم لوگ جو ہے نا اپنے غریبوں کو خوش رکھنا چاہ رہے ہیں اور اپنی رعایا کو مطمئن رکھنا چاہ رہے ہیں، اور امن و امان ہماری سلطنت میں ہو، یہ ہمارا ٹارگٹ رہیں گا۔ ہمارا جو مقصد ہے یہ ہے کہ ہماری سلطنت میں امن و امان ہمیشہ قائم رہے۔